سیف الاسلام قذافی کی زندگی لیبیا کی جدید تاریخ کا وہ المیہ باب ہے جس میں اقتدار کی چکا چوند، اصلاحات کے خواب، خاندانی وفاداری، آمریت کا بوجھ، قید و تنہائی، ذہنی و جسمانی اذیت اور بالآخر ایک پر اسرار اور شفاقانہ انجام۔ یہ کہانی محض ایک حکمران کے بیٹے کی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی ہے جو طاقت کے مراکز میں پیدا ہوا مگر اسی طاقت کے ملبے تلے دب کر رہ گیا۔ سیف الاسلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اقتدار کے ایوانوں میں پلنے والے بھی بعض اوقات تاریخ کے سب سے تنہا اور بے بس کردار بن جاتے ہیں۔ سیف الاسلام قذافی 25 جون 1972 کو طرابلس میں پیدا ہوئے۔ وہ لیبیا کے انقلابی رہنما اور طویل عرصے تک ملک پر حکمرانی کرنے والے معمر قذافی کا دوسرا بیٹا تھا۔ اس کی والدہ صفیہ فرکاش تھی جو نسبتاً خاموش مگر بااثر خاتون سمجھی جاتی تھی۔ بچپن ہی سے سیف الاسلام ایک مختلف مزاج کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ وہ اپنے والد کے دیگر بیٹوں کی طرح صرف طاقت، اسلحے اور خوف کی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا بلکہ اسے تعلیم، مکالمے اور جدید دنیا سے جڑنے کا شوق تھا۔ سیف الاسلام نے طرابلس کی الفاتح یونیورسٹی سے انجینئرنگ میں گریجویشن کی، بعد ازاں یورپ کا رخ کیا اور بزنس ایڈمنسٹریشن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اس کا تعلیمی سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ اس نے لندن اسکول آف اکنامکس سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی، اگرچہ اس ڈگری پر بعد میں سوالات اٹھے اور تنازعات نے جنم لیا، مگر اس وقت سیف الاسلام کو ایک پڑھے لکھے، جدید اور مغرب سے ہم آہنگ لیبیائی رہنما کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ 2000 کی دہائی کے آغاز میں سیف الاسلام کو عملی سیاست میں ایک اصلاح پسند چہرے کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ اس نے قذافی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن قائم کی جس کے ذریعے انسانی حقوق، قیدیوں کی رہائی اور بین الاقوامی فلاحی سرگرمیوں کی بات کی جاتی تھی۔ اس دور میں لیبیا عالمی تنہائی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اور سیف اس عمل کا مرکزی کردار بن گیا۔ مغربی دارالحکومتوں میں اسے ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھا جانے لگا جو قذافی کے بعد لیبیا کو ایک نرم، نسبتاً جمہوری سمت میں لے جا سکتا ہے۔ سیف الاسلام نے امریکہ اور یورپ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں کردار ادا کیا۔ لیبیا کے جوہری اور کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام سے دستبرداری، بین الاقوامی پابندیوں کا خاتمہ اور سفارتی بحالی کے عمل میں اس کا نام نمایاں تھا۔ اس کے بیانات میں اصلاحات، آئین، سول سوسائٹی اور قانون کی بالادستی جیسے الفاظ سنائی دینے لگے، مگر یہی وہ مقام تھا جہاں سیف الاسلام کی زندگی کا سب سے بڑا تضاد سامنے آیا۔ ایک طرف وہ اصلاحات کی بات کر رہا تھا، دوسری طرف وہ ایک ایسی آمریت کا حصہ تھا جو دہائیوں سے اختلاف رائے کو کچلتی آ رہی تھی۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ سیف الاسلام کی اصلاحات محض ایک خوبصورت پردہ تھی جس کے پیچھے وہی پرانا جبر اور خوف کار فرما تھا۔ اس پر الزام لگتے رہے کہ وہ خفیہ اداروں، جیلوں اور مخالفین کے خلاف کارروائیوں سے بخوبی آگاہ تھا، بلکہ بعض اوقات ان میں شریک بھی رہا۔ یوں سیف الاسلام ایک ایسے داخلی تصادم کا شکار ہو گیا جس میں اس کی ذاتی خواہشات اور خاندانی وفاداریاں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ 2011 میں عرب دنیا میں اٹھنے والی عوامی تحریکوں نے لیبیا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فروری 2011 میں احتجاج شروع ہوئے تو ابتدا میں سیف الاسلام نے مفاہمت اور اصلاحات کی بات کی، مگر جلد ہی اس کا لہجہ بدل گیا۔ ایک مشہور تقریر میں اس نے خانہ جنگی، خون ریزی اور تباہی کی پیشگوئیاں کی۔ اس تقریر نے اس کی شبیہ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اصلاح پسند سیف اچانک ایک ایسے شخص کے طور پر سامنے آیا جو طاقت کے ذریعے نظام بچانے کے لیے تیار تھا۔ جب مظاہرے مسلح تصادم میں بدلے تو سیف الاسلام اپنے والد کے شانہ بشانہ کھڑا دکھائی دیا۔ اس دوران شہریوں کی ہلاکتیں ہوئیں، شہر تباہ ہوئے اور لیبیا خانہ جنگی میں ڈوب گیا۔ عالمی برادری نے ان جرائم پر تحقیقات شروع کی اور بالآخر سیف الاسلام کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات عائد کیے گئے۔ اس کے لیے یہ لمحہ زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ ایک ایسا شخص جو کل تک مستقبل کا رہنما سمجھا جاتا تھا اب عالمی عدالت کا مطلوب بن چکا تھا۔ اسی دوران سیف الاسلام نے ذاتی صدمات بھی سہے۔ اس کے ایک بھائی کی نیٹو حملے میں ہلاکت نے اسے اندر سے توڑ دی۔ اس کے بیانات میں غصہ، مایوسی اور بے بسی صاف جھلکنے لگی۔ طرابلس کے سقوط کے بعد قذافی حکومت امراً ختم ہو چکی تھی اور سیف الاسلام فرار کی کوشش میں تھا۔ نومبر
2011 में उसे जनूबी लीबिया के सहारा में गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी उसके इक़्तिदार से ज़वाल की मुकम्मल अलामत थी। एक वक्त का शहजादा अब सहरा में जख्मी हालत में पकड़ा गया। उसके हाथ को शदीद नुकसान पहुंचा, उंगलियां ज़ाय हो गईं और जिस्मानी तकलीफ के साथ साथ शदीद ज़हनी सदमे से भी दो चार था। उसे ज़नतान की एक मलेशिया के हवाले कर दिया गया, जहाँ से उसकी कैद का एक तवील और तारीख दौर शुरू हुआ। ज़नतान में सैफुल इस्लाम को बरसों तक खुफिया हिरासत में रखा गया। उसे वकील तक मुनासिब रसाई न मिली, ना ही किसी शफाफ अदालती अमल का मौका दिया गया। ये कैद माज जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी अजियत थी। तन्हाई, खौफ, गैर यकीनी मुस्तकबिल और मौत का साया उसके साथ साथ चलता रहा। वो जानता था कि दुनिया उसे एक मुजरिम के तौर पर देख रही है, मगर उसे अपना मौक़िफ़ बयान करने का मौका नहीं मिल रहा था। इस दौरान तराबलस में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया और उसे गैर मौजूदगी में सजाए मौत सुना दी गई। ये फैसला आलमी सतह पर मुतनाज़िया करार दिया गया, मगर लीबिया के बिखरे हुए निज़ाम में इंसाफ महज एक नारा बनकर रह गया था। सैफुल इस्लाम के लिए ये फैसला एक ज़हनी अजियत था, एक ऐसा जख्म जो नजर नहीं आता मगर अंदर से इंसान को खा जाता है। बिलाखिर 2017 में एक आम माफी के तहत उसे रिहा कर दिया गया, मगर ये रिहाई मुकम्मल आज़ादी नहीं थी। आलमी अदालत का वारंट अब भी मौजूद था और उसे छुप कर जिंदगी गुजारनी पड़ी। उसने सियासत में वापसी की कोशिश की, एक नई जमात बनाई और खुद को कौमी मसालहत की अलामत के तौर पर पेश किया। कुछ हलकों में उसे अब भी कज़ाफ़ी दौर के इस्तेहकाम की याद के तौर पर देखा जाता था, जबकि दूसरे उसे माजी की आमरीत की अलामत समझते थे। सैफुल इस्लाम के बाद की जिंदगी तन्हाई, खौफ और गैर यकीनी का मजमुआ थी। वो सहरा में घूमता, शिकार करता, किताबें पढ़ता और माजी की यादों के साथ जीता रहा। उसके गिर्द साजिशों, कत्ल की कोशिशों और खुफिया रवाबित की अफवाहें गर्दिश करती रहीं। वो जिंदा था मगर एक आम जिंदगी से कोसों दूर था। और फिर फरवरी 2026 की वो रात आई जिसने उस दास्तान का खात्मा कर दिया। ज़नतान में उसके घर पर मुसल्लह हमला हुआ। नकाब पोश अफराद ने अचानक धावा बोला, फायरिंग की और सैफुल इस्लाम शदीद जख्मी होकर जान से गया। उसके साथ उसके करीबी साथी और मुहाफिज भी मारे गए। ये कत्ल आज भी सवालात से घिरा हुआ है। किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, मगर ये वाज़ेह था कि लीबिया की सियासत ने एक और खून आलूद बाब लिख दिया है। सैफुल इस्लाम कज़ाफ़ी की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि इक़्तिदार के साए में परवरिश पाने वाले भी तारीख के बेरहम फैसलों से नहीं बच सकते। उनकी कहानी जुल्म, तज़ाद, नाकाम, इस्लाहात और इंसानी तन्हाई की कहानी है। वो ना तो मुकम्मल हीरो था और ना महज विलन। वो एक इंसान था जो ताकत के बोझ तले दबकर आखिरकार मिट गया। उसकी मौत एक फर्द का खात्मा नहीं बल्कि लीबिया के एक अहद की अलामती कब्र है, जिसका दर्द आज भी जिंदा है।